آج مارچ کی 28 تاریخ ہے۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا، مولا کریم ہمیں آسانیاں عطا کرنا اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا کرنا، اور اے پروردگار ہمیں ایسے لوگوں کے قریب کرنا جو تجھ سے قریب ہیں، اور ایسے لوگوں کو ہم سے دور کر دینا جو تجھ سے دور ہیں۔ 28 مارچ 1854 برطانیہ اور فرانس نے مل کر روس پر چڑھائی کر دی۔ یہ کرائمین وار کہلاتی ہے۔ یہ اس وقت روس جو تھی ایک بہت بڑی طاقت تھی اور امریکہ اپنی خانہ جنگی میں گھرا ہوا تھا۔ برطانیہ اتنی بڑی سلطنت تھی کہ اس میں سورج غروب نہ ہوتا تھا۔ فرانس اور برطانیہ نے مل کر روس پر جنگ کا اعلان کیا، ساتھ سلطنت عثمانیہ کو ملایا۔ اس وقت سلطنت عثمانیہ برطانیہ اور فرانس کے رحم و کرم پر تھی اور اپنی ساکھ کو بچانے کی کوشش بھی نہیں کر رہی تھی۔ اس طرح ایک طرف 4 حکومتیں تھیں، برطانیہ، فرانس، عثمانیہ اور سردانیہ۔ کچھ جزائر پر مشتمل ایک حکومت تھی جسے سردانیہ جزائر بھی کہتے تھے۔ یہ اسپینش سلطنت، اسپینش امپائر کا حصہ بھی رہی۔ اٹلی، انگلش، اسپینش، فرینچ ملی جلی زبانیں یہاں بولی جاتی تھیں۔ دوسری طرف ایک سلطنت تھی روس۔ روس کی فوجوں کی تعداد 7 لاکھ کے قریب تھی اور مخالفین کی تعداد 10 لاکھ سے زیادہ تھی، اور نتیجہ کیا نکلا؟ روس کے 2,20,000 فوجی مارے گئے، مخالفین کے 3,75,000 فوجی مارے گئے۔ اور جو اس میں دلچسپی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو مسلمان تھے ان میں مرنے والوں کی تعداد 2 لاکھ کے قریب تھی۔ ٹوٹل 3 لاکھ مارے گئے سارے اس میں، اور وہ جو سلطنت عثمانیہ تھے اس کے فوجیوں کے مارے جانے کی تعداد جو تھی وہ بھی 1,75,300 تھی۔ محض لگ یہ رہا ہے کہ غالباً جو مسلمان فوجی تھے یا عثمانی سلطنت سے تعلق رکھنے والے تھے انہیں فوڈ فار گنز کے طور پر استعمال کیا گیا، یعنی صرف گولیاں ٹھنڈی کرنے کے لیے۔ یہ جنگ اکتوبر 1853 سے فروری 1856 تک جاری رہی۔ آخر لوگ خود تنگ آ گئے اور انہوں نے احتجاج کیا اور جنگ ختم کرنا پڑی۔ جنگ میں کوئی نہیں جیتا، جیتنے کے لیے امن چاہیے۔ اس جنگ میں بھی سب ہار گئے۔ اس جنگ کے بعد برطانیہ کا سب سے بڑا فوجی اعزاز وکٹوریہ کراس کا اعلان کیا گیا، اور یہ پہلی مرتبہ کرائمین جنگ کے بعد ہوا۔ آج کے پروگرام میں کوشش کی کہ کسی کا یوم پیدائش، کسی کا یوم وفات شامل کیا جائے۔ بے شمار لوگوں کا یوم پیدائش تھا، بے شمار لوگوں کا یوم وفات تھا۔ یہ سب کون تھے؟ اٹالین آرٹسٹ تھے، جرمن میوزک کمپوزر تھے، امریکن مجسٹریٹ تھے، فرانسیسی جنرل تھے، پرتگالی سیاستدان تھے، رشین آتھر تھے، کینیڈین وائلنسٹ تھے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک کافر شخص ملا ہے لیکن میں اس کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس کا نام ہے میکسیم گورکی، روسی مصنف ہے۔ 28 مارچ 1868 کو پیدا ہوا، 18 جون 1936 کو انتقال کیا۔ ناول اور ڈرامہ اس کی خاص اصناف ہیں۔ معروف کہانی کار چیخوف اس کا ہم اثر تھا۔ اس کی کتاب ماں نے شہرت حاصل کی۔ گورکی 9 سال کی عمر میں یتیم ہو گیا تھا۔ 12 سال کی عمر میں وہ اپنی دادی کی تلاش میں گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ اس کی پرورش اس کی دادی نے ہی کی۔ دادی کی وفات نے اسے بالکل توڑ کر رکھ دیا، اور پھر وہ سارا روس پیدل سفر کرتا رہا، مختلف ملازمتیں کرتا رہا اور گھومتا رہا۔ حکومت کی مخالفت میں کئی دفعہ وہ گرفتار ہوا، اور اس طرح وہ آہستہ آہستہ عوام کی ان سوچوں کا امین بن گیا جہاں امیدیں دلائی جا رہی تھیں اور مایوسی نہیں تھی۔ اس نے اپنے لوگوں کی صحیح نمائندگی کی اور حکومت کے خلاف اپوزیشن کا کردار ادا کیا۔ پاکستان میں اس کی کتاب ماں نے خاص شہرت حاصل کی۔ اس کے بعد ذلتوں کے مارے لوگ اور کئی دوسری ناول جس پر پاکستان ٹیلی ویژن اور ڈرامے بھی بنا چکا۔ 28 کتابیں اس نے ایسی لکھی جو کہ ناول اور کہانیوں پر مشتمل تھیں۔ تقریباً 17 کے قریب ڈرامے کی کتابیں شامل ہیں اس کی جو اس نے لکھی۔ ایک اردو ادب کے لوگ بھی میکسیم گورکی کو بہت اچھے لفظوں میں جانتے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اگر فکشن، ناول، شارٹ سٹوری لکھنا سیکھنا ہو تو روسی ادیبوں کو پڑھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہم کافروں سے بھی کچھ سیکھ سکیں ٹیکنالوجی کے اور ان کے کلچر کے علاوہ۔ آج